صفر اور صبر ایک اخلاقی سبق تعارف انسانی زندگی میں ایسے دو لفظ ہیں جو بظاہر الگ دکھائی دیتے ہیں مگر باطن میں ایک دوسرے کے ہم قافیہ اور ہم نوا ہے۔ ایک لفظ ہے صفر اور دوسرا صبر۔ صفر ایک مہینہ ہے تاریخ و روایات سے جڑا ہوا، جبکہ صبر ایک اخلاقی خصلت ہے، دل کی طاقت اور انسان کی استقامت کا نام۔ اس مضمون کا مقصد انہی دو لفظوں کے درمیان ایک اخلاقی ربط تلاش کرنا اور یہ دکھانا ہے کہ کس طرح صفر بعض اوقات غم سانحات مایوسیوں کا دور سمجھے جانے والا صبر کے سبق کا بہترین مدرسہ بن سکتا ہے۔ یاس نظم و نسق میں ہم صفر کے تاریخی و ثقافتی پہلو، صبر کی تعریف، اسلامی اور اخلاقی تعلیمات اور عملی زندگی میں صبر کی افادیت پر مفصل گفتگو کریں گے۔ آخر میں ہم کچھ عملی مشورے دیں گے کہ کس طرح فرد اور معاشرہ صفر کے اضطراب کو صبر میں بدل کر بہتر زندگی گزار سکتے ہیں۔ صفر تاریخی اور ثقافتی پہلو، اسلامی قمری کیلنڈر میں صفر ماہ محرم کے بعد آتا ہے۔ تاریخی حوالے اور عوامی روایات میں صفر کے بارے میں مختلف اعتقادات پائے جاتے ہیں۔ کچھ مقامات پر اسے بدشگونی کا مہینہ سمجھا جاتا ہے، جبکہ بعض تاریخ دان و علماء اس تصور کو تاریکی میں ڈوبی ہوئی خرافات قرار دیتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ مہینوں کا اپنا کوئی باطنی برائی آنے کی نہیں ہوتی، مگر انسانی ذہن رواجوں، تجربات اور یادداشتوں کے ذریعے ایک مخصوص مہینے کو منفی تجربات سے جوڑ دیتا ہے۔ یہی جڑاؤ جب اجتماعی سطح پر مضبوط ہو جائے تو ایک پورا مہینہ ایک جذباتی سماجی خوف غیر یقینی کیفیت بن کر رہ جاتا ہے۔ تاریخی واقعات بھی صفر کے ساتھ جڑے ہو سکتے ہیں، جنگ یلغار اموات دیگر ٹراما جو اس ماہ میں رونما ہوئے ہوں۔ جب کسی معاشرے نے بارہا کسی خاص وقت پر نقصان غم دیکھا ہو تو آئندہ آنے والے نسلیں بھی اس وقت کو محتاط نگاہ سے دیکھتی۔ آواز طرح آہستہ آہستہ خرافات و بدگمانی پروان چڑھتی ہے اور ایک نفسیاتی بوجھ بن جاتی ہے۔ مگر اسی دوران ایک اور رخ بھی موجود ہے، بعض لوگ اسی مہینے کو عبادت، توبہ اور مراقبہ کی طرف راغب ہوتے ہیں تاکہ وہ بدگمانی کو تبدیل کر کے روحانی اور اخلاقی طاقت حاصل کرو ہے۔ صفر ایک احتیاطی لمحہ بھی بن سکتا ہے اور تربیتی موقع بیسر تعریف اور اہمیت۔ صبر عربی لفظ ہے جس کا بنیادی معنی وہ روکنا، برداشت کرنا، ثابت قدمی ہوتا ہے۔ اردو میں صبر سے مراد وہ اخلاقی قوت ہے جو انسان کو مشکلات، تکالیف، آزمائشوں اور غم و غصوئی کے مقابلے میں سکون و استقامت کے ساتھ کھڑا رہنے کی ہمت دیتی ہے۔ صبر کے تین عمومی اطوار ہیں: ایک بلاتی کیفیت میں صبر، کسی دکھ غم کا سامنا کرتے وقت تحمل۔ دو منع کرنے میں صبر، نفسانی خواہشات کو روک کر اچھائی کی طرف بڑھنا۔ اور تین تحمل، تبرو، طویل مدت کی مشکلات کا مسلسل سامنا بے شور و غلاظت کے، مثلاً مالی مشکلات۔ اب مارا حاصلام تعلیمات میں صبر کی بہت فضیلت ہے۔ قرآن و حدیث میں صبر کو ایمان کا لازمی جزو قرار دیا گیا اور اس کے ساتھ جزا و ثواب بھی منسلک ہے۔ مگر صبر صرف مذہبی اصطلاح نہیں، یہ نفسیات، معاشرت اور کامیابی کے لیے بھی بنیادی عنصر ہے۔ تاریخ کے ہر کامیاب انسان کے پیچھے صبر کا حصہ ہوتا ہے، چاہے وہ سائنسی دریافت ہو، ادبی شاہکار ہو یا اجتماعی حقوق کی جدوجہد۔ صبر ہی وہ پل ہے جو مایوسی کو امید میں تبدیل کرتا ہے۔ صفر اور صبر کا فلسفہ، صفر اگرچہ بیرونی طور پر ایک مہینہ ہے مگر علامتہ وہ تمام ایسے ادوار کی نمائندگی کرتا ہے جب زندگی خالی، مشکل، غمزدہ محسوس ہو۔ صفر کا لفظی مفہوم او خالی او بھی ہے، وہ خالی پن جو کبھی تنہائی، ناکامی، محرومی کی حالت میں محسوس ہوتا ہے۔ یاس ای خالی پن میں صبر کی دعوت پنہا ہوتی ہے، کیونکہ جب زندگی کسی دور میں خالی، تاریک محسوس ہو تو صبر وہ لیمپ جس سے روشنی پھوٹتی ہے۔ یاس نقطۂ نظر سے صفر اور صبر ایک دوسرے کے تکمیل کار ہے۔ صفر ہمیں دکھاتا ہے کہ زندگی میں کمیاں، آزمائشیں اور اداسی آتی ہے، اور صبر ہمیں وہ اخلاقی اوزار دیتا ہے جن کے ذریعے ہم ان کمزوریوں کو برداشت کر کے مضبوط بن سکتے ہیں۔ ایک اور زاویہ یہ ہے کہ صفر کے زمانے میں جب رکاوٹیں زیادہ ہوں، انسان کو اپنی اندرونی طاقت کو پہچاننے کا موقع ملتا ہے۔ یہ ویسا ہی ہے جیسے لوہے کو آگ میں ڈالا جائے تو وہ مضبوط ہوتا ہے، اسی طرح مشکلات صبر کی کسوٹی ہوتی ہیں۔ اگر ہم صفر کو محض بدشگونی سمجھ کر خوفزدہ ہوں تو ہم نے وہ موقع کھو دیا جس میں ہم خود کو بہتر بنا سکتے تھے، مگر اگر ہم صفر کی کیفیت کو ایک عملی امتحان سمجھ کر قبول کریں تو ہم اخلاقی ترقی کی راہ پر گامزن ہو سکتے ہیں۔ صبر کے فوائد،
فردی اور معاشرتی سطح پر صبر کے فوائد کو دو سطحوں پر دیکھا جا سکتا ہے۔ فردی اور معاشرتی فردی سطح پر صبر کے فوائد میں شامل ہیں ذہنی سکون، جذباتی استحکام، بہتر فیصلہ سازی، قطن ارادہ اور دیر پا اطمینان۔ جب ایک انسان مشکل وقت میں صبر کا مظاہرہ کرتا ہے تو وہ اپنے اندرونی خیالات کو قابو میں رکھتا ہے، گھبراہٹ میں جلدی فیصلہ کرنے سے بچتا ہے اور مسائل کو حل کرنے کے لیے منطقی طریقے اپناتا ہے۔ صبر انسان کو تناؤ سے نجات دلاتا ہے اور جسمانی صحت پر بھی مثبت اثر رکھتا ہے، کیونکہ کم غصہ اور کم اضطراب کا مطلب بہتر دل کی صحت اور کم نفسیاتی دباؤ ہوتا ہے۔ معاشرتی سطح پر صبر کا کردار نہایت اہم ہے۔ ایک صبر والے معاشرے میں ناراضی کم، رواداری زیادہ اور تعاون کا جذبہ مضبوط ہوتا ہے۔ اختلاف رائے تو ہمیشہ رہے گا، مگر صبر کا مطلب یہ ہے کہ لوگ ایک دوسرے کی بات سنیں، تحمل کے ساتھ حل تلاش کریں اور جلدی انتقام اور رد عمل سے گریز کرو ہے۔ مکمل معاشرہ زیادہ مستحکم، بہتر اخلاقی معیار کا حامل اور انسانوں کے درمیان رابطے مضبوط رکھنے والا بن جاتا ہے، خاص طور پر ایسے دور میں جب صفر جیسی غیر یقینی کیفیت پھیلی ہو۔ صبر ہی وہ پل ہے جو معاشرتی ٹوٹ پھوٹ کو روکتا ہے۔ صبر سیکھنے کے عملی طریقے۔ صبر ایک ایسی صلاحیت ہے جسے محض نظری طور پر جاننے سے نہیں ملتا، اسے مشق، تربیت اور روزمرہ زندگی میں اپنانے کی ضرورت ہوتی ہے۔ درج ذیل عملی طریقے صبر کی مشق میں مددگار ثابت ہوتے ہیں۔ ایک، خود آگاہی۔ اپنی جذباتی حالت کو پہچاننا پہلی شرط ہے۔ جب آپ جانتے ہیں کہ آپ کب غصہ بے چینی محسوس کرتے ہیں تو آپ اس کا قابو کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ تھوڑی دیر رک کر سانس لینا، جذبات لینا، خود سے سوال پوچھنا، اس لمحے میری اصل تشویش کیا ہے، یہ سب خود آگاہی میں مدد دیتے ہیں۔ دو، چھوٹے قدموں کی عادت۔ صبر ایک طویل المیعاد فعل ہے۔ روزمرہ کی ذمہ داریوں میں چھوٹے چھوٹے اہداف مقرر کریں اور انہیں پورا کرنے کا دائرہ کار بڑھائیں، جیسے کہ ایک دن میں ایک مشکل کام کو کر کے دیکھنا، کسی ناخوشگوار گفتگو میں تحمل سے کام لینا۔ تین، مراقبہ اور دعا۔ روحانی اور ذہنی مشقیں صبر بڑھاتی ہیں۔ مراقبہ ذہنی توجہ، مائنڈفلنس اور دعا انسان کو موجودہ لمحے میں لاتے ہیں اور ذہنی انتشار کم کرتے ہیں۔ اسلامی تربیت میں صبر کے ساتھ توکل و دعا کو جوڑا گیا ہے، یعنی کوشش کے بعد نتائج کے لیے پر اعتماد رہنا۔ چار، سیکھنے کا رویہ۔ مشکلات کو سیکھنے کے مواقع سمجھیں، جب ناکامی درد آئے تو اس میں پوشیدہ سبق تلاش کریں۔ ہر تجربے سے کوئی نیا اسباق ملتے ہیں جو مستقبل میں کام آتے ہیں۔ پانچ، معاشرتی مدد۔ اپنے ارد گرد ایسے لوگوں کا حلقہ بنائیں جو صبر اور مثبت سوچ کی تحریک دیتے ہوں۔ خاندان، دوست اور روحانی رہنماؤں سے مشورہ لینا اور تجربات شیئر کرنا صبر کو مضبوط کرتا ہے۔ صفر کے دور میں صبر کی کہانیاں، مثالی واقعات۔ تاریخ اور روزمرہ زندگی میں ہمیں ایسے بے شمار واقعات ملتے ہیں جہاں صفر نما مشکلات نے افراد قوموں کو پختہ بنایا۔ مثال کے طور پر ایک کسان کی فصل تباہ ہو جاتی ہے تو اس میں صرف نقصان نہیں بلکہ اگلی فصل کے لیے نئی حکمت عملی، بہتر منصوبہ بندی اور صبر بھی شامل ہوتا ہے۔ اسی طرح ایک طالب علم کے نتیجے خراب آنے پر وہ بیٹھ کر رو بھی سکتا ہے، مگر جو طالب علم صبر کا مظاہرہ کرے گا وہ ناکامی کے اسباب تلاش کر کے دوبارہ محنت کرے گا اور آخر کار کامیابی حاصل کرے گا۔ ایک اور مثال خاندان کی سطح پر لی جا سکتی ہے۔ جب کسی رکن کی بیماری آتی ہے تو پورا خاندان صبر سے گزرتا ہے، اللہ سے مدد مانگتا ہے اور ایک دوسرے کا سہارا بنتا ہے۔ سہمانوں میں صبر وہی ہے جو فرد کو ایک بہتر انسان بنائے، نہ کہ وہ صبر جو منہ بند کر کے خاموشی سے برداشت کرنے کا بہانہ بن جائے۔ صبر کے ساتھ عقل، تدبیر اور عمل بھی درکار ہوتے ہیں۔ صفر کے بارے میں غلط فہمیاں اور ان کا ازالہ۔ بعض لوگ صفر کو محض بدشگونی یا نحوست کا مہینہ سمجھ لیتے ہیں اور احتیاط کی حد سے تجاوز کر کے زندگی کی فطری سرگرمیوں کو روک دیتے ہیں۔ یہ نظریہ نقص علم اور جذباتی خوف کا نتیجہ ہوتا ہے۔ یہاں چند غلط فہمیوں کا ازالہ ضروری ہے۔ غلط فہمی ایک، صفر میں ہر کام نقصان نہ ہوگا۔ حقیقت، کسی مخصوص وقت کے ساتھ کسی کام کی کامیابی یا ناکامی کا تعلق صرف وقت سے نہیں بلکہ محنت، منصوبہ بندی اور حالات سے ہوتا ہے۔ تاریخی واقعات کا تعلق مخصوص وقت سے ہو سکتا ہے، مگر ہر واقعہ عمومی قاعدہ نہیں بنتا۔ غلط فہمی دو، صفر میں عبادت کم آبند کرنی چاہیے۔ اگر کچھ بھی مشکلات کے وقت عبادت اور نیکی میں اضافہ کرنا چاہیے، کیونکہ یہ انسان کو سکون دیتی ہے اور دل کو مضبوط کرتی ہے۔ غلط فہمی تین، صفر میں سوچنا منصوبہ بندی غلط حقیقت برعکس صفر جیسی غیر یقینی کیفیت منصوبہ بندی اور احتیاط کی ترغیب دیتی ہے۔
مگر احتیاط کو خوف میں بدلنا عقل کے خلاف ہے، متوازن حکمت عملی ہی بہترین ہے، ان غلط فہمیوں کا حل عوامی سطح پر شعور تعلیم اور مثبت تاریخی حوالہ جات کے ذریعے ممکن ہے۔ معاشرہ جب علم اور دلیل کو اپنائے گا تو خرافات کم ہوں گی اور صبر کو معتبر تربیتی قدر سمجھا جائے گا۔ صبر اور امید ایک ساتھ چلنے والے پہلو۔ صبر کا مطلب صرف برداشت نہیں، اس کے ساتھ امید و عمل ضرور جڑے ہوتے ہیں۔ صبر جب ہو تو انسان صرف مصیبت کو برداشت نہیں کرتا بلکہ بہتر مستقبل کی امید کے ساتھ کام کرتا ہے۔ یہ امید انسان کو متحرک رکھتی ہے اور صبر اسے متوازن رکھتا ہے۔ امید کے بغیر صبر نہیں رہتا، وہ بلاوجہ سہنے کی کیفیت بن سکتا ہے۔ اسی لیے صبر کا مطلب یہ ہے تحمل، حکمت اور استمرار عمل کے ساتھ مستقبل کی طرف قدم بڑھانا۔ نوجوان نسل کے لیے پیغام: نوجوانوں کو خاص طور پر یہ سمجھنا ضروری ہے کہ صفر جیسی مشکل گھڑی زندگی کا حصہ ہے اور صبر وہ ہنر ہے جو ہر شعبے میں کام آتا ہے۔ جدید دور میں جلدی کامیابی کے تصورات کی وجہ سے نوجوان اکثر مایوس ہو جاتے ہیں جب نتائج فوراً نہ آئیں۔ اس لیے نوجوانوں کو صبر کی قدر سکھانی چاہیے، مستقل مطالعہ، منصوبہ بندی، صحت مند روٹین اور غلطیوں سے سبق لینے کا رویہ اپنانا چاہیے۔ ایسے والدین اور اساتذہ جو خود صبر کا مظاہرہ کرتے نوجوانوں کے لیے بہترین رول ماڈل ہوتے ہیں۔ نتیجہ آخر میں ہم اسی نتیجے پر آتے ہیں کہ صفر اگرچہ بظاہر ایک مہینہ ہے مگر اس کا حقیقی سبق وہ ہے جو وہ ہمیں صبر کے ذریعے سکھاتا ہے۔ صفر ہمیں یاد دلاتا ہے کاف ہے زندگی میں خالی پن مایوسی اور امتحانات آتے ہیں، صبر ہمیں وہ اخلاقی قوت دیتا ہے جو ان امتحانات کو عبور کر کے ہمیں مضبوط بناتی ہے۔ صبر صرف ایک ذاتی وصف نہیں، یہ ایک معاشرتی ضرورت بھی ہے جو بردباری اور ترقی کی بنیاد بنتی ہے۔ ہمیں صفر کو خرافات و خوف کی جگہ تربیت و استقامت کے طور پر دیکھنا چاہیے، ایک ایسا موقع جس میں ہم اندرونی طاقت، حکمت اور امید پیدا کریں۔ اگر ہم صفر کو صبر کی آنکھ سے دیکھیں تو ہر تاریک دن کے بعد روشنی کا ایک نیا باب ہمارے لیے کھل جاتا ہی۔ ہم یہ عہد کریں کہ جب بھی کوئی صفر جیسی کیفیت ہمارے سامنے آئے گی، چاہے وہ ذاتی ہو، معاشرتی ہو یا اجتماعی، ہم خوف کے بجائے صبر کا انتخاب کریں گے، خاموش برداشت کے بجائے حکمت اور عمل کو اپنائیں گے اور مایوسی کے بجائے امید کی شمع جلائیں گے۔ یہی حقیقی اخلاقی سبق ہے جو صفر اور صبر دونوں ہمیں دیتے ہیں۔ صفر اور صبر ایک اخلاقی سبق تعارف انسانی زندگی میں الفاظ کبھی کبھی محض لغوی نشانیاں نہیں رہتے بلکہ گہری معنویت اور عمل کا راستہ بن جاتے ہیں۔ صفر اور صبر ایسے ہی دو الفاظ ہیں جو اپنے تلفظ میں قدرے مشابہت رکھتے ہیں مگر مفاہیم میں امتزاج حیرت انگیز پیدا کرتے ہیں۔ اس مضمون کا مقصد یہی ہے کہ ہم دونوں اصطلاحات کو صرف لغوی حد تک محدود نہ رکھیں بلکہ ان کے اخلاقی، مذہبی اور معاشرتی پہلوؤں کا تفصیلی جائزہ لیں اور یہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ کیسے صفر بذات خود ایک نمونان صبر بن سکتا ہے اور صبر کس طرح زندگی کو معانی عطا کرتا ہے۔ لفظ اور اصطلاحی معنی صفر لغت میں صفر کے چند مطلب ہیں۔ ایک تو یہ اسلامی قمری سال کا دوسرا مہینہ ہے، دوسرا یہ عددی صفر کا تصور بھی ہے جس نے ریاضیات اور فلسفہ میں اہم مقام حاصل کا ثقافت طور پر صفر کبھی کبھی خلا کمی آت خالی پن کی علامت بھی بن جاتا ہے۔ صبر عربی لفظ صبر کا عمومی مطلب ہے برداشت، ثابت قدمی اور مصائب تکالیف میں پرسکون رہنا۔ صبر کے معنی صرف تکلیف سہنے تک محدود نہیں، اس میں تحمل، انتظار اور مصائب کے مقابلے میں حکمت اجرائی بھی شامل ہے۔ اسلامی تعلیمات میں صبر ایک اعلیٰ اخلاقی صفت ہے جسے ایمان کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ سفر کا سماجی اور مذہبی پس منظر مان صفر اسلام کے قمری مہینوں میں دوسرے نمبر پر آتا ہے اور مختلف روایات، واقعات اور تاریخی یادوں سے منسلک رہا ہی بعض معاشروں میں صفر کو خوش قسمتی، آبد شگونی کے حوالہ سے بھی دیکھا جاتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ مہینوں کے تاریخی واقعات، جغرافیائی حالات، روایتوں نے لوگوں کے ذہنوں میں مختلف تاثر ڈالے، لیکن اس کا اخلاقی سبق اس سے کہیں بڑا اور عمیق ہے کہ وقت حالات جو بھی ہوں ہمیں اپنی اخلاقی پوزیشن برقرار رکھنے کی دعوت ملتی ہے۔ صفر بطور خلا نقطۂ صفر فلسفیانہ غور ریاضی میں صفر کا تصور خلع عدم کا نہیں بلکہ ایک نیا امکان ہے۔ صفر نے عددی نظام کو مکمل کیا، حسابات کی راہیں کھولیں اور چھوٹے سے لے کر بڑے نظریات تک میں انقلاب لایا۔ اسی طرح انسانی زندگی میں صفر
بعض اوقات تجدید دوبارہ آغاز اصفائی کے مترادف ہوتا ہے۔ جب ہم کسی چیز کو صفر سمجھتے ہیں تو ہم اس سے نیا آغاز کر سکتے ہیں۔ یہی نقطہ صبر سے منسلک ہوتا ہوا آدمی جو صفر کو شکست اختتام نہ سمجھے بلکہ اسے موقعان تجدید اور صبر کا آغاز سمجھے، زندگی میں آسانی سے آگے بڑھ سکتا ہے۔ مثال کے طور پر جب کوئی انسان مادی اور روحانی اعتبار سے خالی محسوس کرتا ہے، اگر وہ صبر سے کام لے تو یہ خلا نئی طاقت، نیا مقصد اور نئی سمت فراہم کر سکتا ہے۔ صبر کی اقسام اور اس کے اخلاقی رخ۔ صبر کو عام طور پر 3 اقسام میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ 1 صبر مصیبت، یہ وہ صبر ہے جو دکھ، تکلیف اور آفت کے وقت دکھائی دیتا ہے۔ انسان مصیبت کی گھڑی میں ثابت قدم رہتا ہے اور غضب بے صبری کے بجائے تحمل اختیار کرتا ہے۔ 2 صبر طاعت، یہ اللہ کی رضا کے لیے مشکلات اور تکالیف برداشت کرنے کا صبر ہے، مثلاً عبادات کی پابندی، نفس کی خواہشات پر قابو پانا، اچھے اخلاق کا مسلسل مظاہرہ کرنا۔ 3 صبر اناد / امتحان، جب انسان کی ہمت اور ایمان کو آزمائشوں سے پرکھا جاتا ہے تو وہ ثابت قدمی کا مظاہرہ کرتا ہے۔ یہ صبر امتحانی حالات میں استقامت کا نام ہے۔ ان تینوں اقسام کا ربط انسانی کردار کی تعمیر میں انتہائی اہم ہے۔ صبر صرف بیرونی برداشت نہیں بلکہ اندرونی تربیت اور قطن ارادی کا ثبوت ہے۔ صفر اور صبر کا اخلاقی ربط۔ صفر نقطۂ اغاظہ خال پناور صبر کے درمیان گہرا ربط پایا جاتا ہے۔ تجدید کا موقع، جب زندگی کسی مقام پر صفر کی حالت میں پہنچ بڑی، یعنی جیسا کہ ناکامی یا نقصان، صبر وہ اخلاقی قوت ہے جو انسان کو دوبارہ اٹھنے اور نئے سرے سے شروع کرنے کی ہمت دیتی ہے۔ قبولت اور ادراک، صفر جب خلا کی صورت میں ہو تو اسے قبول کرنے کا تقاضا بھی ہوتا ہے۔ صبر اسی قبولیت کا نام ہے کہ ہم جو حالات ہیں انہیں جانچی، ان کے مطابق حکمت عملی اپنائیں اور جلد بازی کے فیصلوں سے گریز کر۔ لسان اور نفسیاتی پہلو، صفر کی حالت میں کئی بار انسان گھبرا جاتا ہے، اضطراب محسوس کرتا ہے یا حیران رہ جاتا ہے۔ صبر وہ نفسیاتی قوت ہے جو اضطراب کو قناعت میں بدل دیتی ہے اور خوف کے سامنے استقامت لاتی ہے۔ عملی زندگی میں مسئلہ 1 تعلیم و کیریئر، اگر کوئی طالب علم کسی امتحان میں ناکام رہ جاتا ہے تو وہ بذاتِ خود اس صفر جیسی صورتحال محسوس کر سکتا ہے۔ اس صورت میں صبر اس کی رہنمائی کرتا ہے کہ وہ دوبارہ محنت کرے، اپنی غلطیوں کو پہچانے اور بہتر حکمت عملی اپنائیں۔ ناکامی نیا سبق بن جاتی ہے۔ 2 رشتوں میں، جب رشتہ تناؤ اور ٹوٹ پھوٹ کی حالت میں ہو تو بعض اوقات لوگ مکمل انداز میں سب کچھ ختم سمجھ لیتے ہیں، مگر اگر بیچ میں تحمل اور صبر ہو تو بہت سے مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ حل کے لیے ہم سب کو ابتدا میں صفر جیسی حالت کا اعتراف اور پھر صبر کے ساتھ کوشش کرنی چاہیے۔ 3 مالی مسائل، کاروبار کا نقصان، نوکری کا خاتمہ، مالی بحران انسان کو خالی ہاتھ چھوڑ دیتے ہیں۔ یہاں صبر اور منصوبہ بندی دونوں درکار ہوتے ہیں۔ فوری رد عمل کی بجائے تحمل کے ساتھ نئے راستے تلاش کرنا کامیابی کا راستہ ہموار کرتا ہے۔ اسلامی اور اخلاقی تعلیمات میں صبر، اسلامی تعلیمات میں صبر کو بہت بلند مقام دیا گیا ہے۔ قرآن و حدیث میں صبر کی فضیلت بارہا بیان ہوئی ہے۔ صبر کو ایمان کے ساتھ مربوط کیا گیا ہے۔ زندگی کی آزمائشیں، مصائب اور مشکلات ایمان کی مضبوطی کے مراحل اوہا ہے۔ یہ بات قابل ذکر ہے کہ صبر کا مطلب مسکین بن کر ہر ظلم سہنا نہیں، بلکہ صبر میں حکمت عمل اور اصلاح امور بھی شامل ہے۔ صبر کا ایک اہم پہلو یہ ہے کہ وہ شخص کو اخلاقی پابندی سکھاتا ہے، بدخواست لالچ میں آنے کے بجائے وہ انصاف، شائستگی اور برداشت کو اپناتا ہے۔ یہ خصوصیات نہ صرف فرد کی ذات کو سنورتے بلکہ معاشرے میں بھی امن و امان کی فضا قائم کرتی۔ نفسات اور سماجی فوائد، صبر کے نہایت عملی فوائد ہے۔ ذہنی سکون، صبر انسان کو فوری اضطراب اور جذباتی رد عمل سے محفوظ رکھتا ہے، جس سے طویل مدتی ذہنی سکون حاصل ہوتا ہے۔ بہتر فیصلے، جب ہم جلد بازی سے بچتے ہیں تو فیصلے معقول اور دور اندیش ہوتے۔ معاشرت ہم آہنگی، صبر لوگوں کے درمیان برداشت اور سمجھوتے کو فروغ دیتا ہے، جس سے خاندانی اور سماجی رشتے مضبوط ہوتے ہیں۔ ذاتی نمو، صبر کی مشق انسان کو مزاحمتی قوت دیتی ہے۔ وہ ناکامیوں کو شکست نہیں سمجھتا بلکہ ترقی کے مراحل سمجھتا ہے۔ صفر سے تعلق رکھنے والے خطرات اور احتیاطیں، صفر خالی پن کی حالت میں اگر انسان محض انتظار کرتے رہ جائے اور عملی کوشش نہ کرے تو یہ تنزلی اور جمود کی وجہ بن سکتی ہے۔ اس لیے صفر کی حالت میں صرف صبر ہی کافی نہیں، صبر کے ساتھ ساتھ حکمت عملی، منصوبہ بندی اور عمل بھی ضروری ہے۔
صبر کو تنہا فضیلت سمجھ کر عمل کو ترک کرنا درست نہیں، اسی طرح عمل کے بغیر جلد بازی میں نتائج عموماً نقصان دہ ہوتے آوے عمل رہنمائی روزمرہ زندگی کے لیے چند مشورے۔ خود شناسی۔ جب اب صفر کی صورتحال محسوس کریں تو پہلا قدم خود شناسی ہے، قوتوں اور کمزوریوں کی پہچان اور اس کے بعد حکمت عملی ترتیب دینا۔ 2 مقاصد کی چھان بین۔ چھوٹے قابل حصول اہداف مقرر کریں تاکہ صفر سے نکلنے کا پراگمٹک راستہ واضح ہو۔ 3 مسلسل محنت، صبر کا مطلب محض انتظار نہیں، مسلسل محنت سیکھنا اور اصلاح کرنا بھی ہے۔ 4 احساس شکر، اپنی موجودہ حالت میں چھوٹی چھوٹی کامیابیوں کا شکر ادا کریں، یہ نفسیاتی طاقت کو بڑھاتا ہے۔ 5 سپورٹ نیٹ ورک، خاندان اور دوستوں سے مدد لینا شرمندگی نہیں، اکثر صبر اور عمل کی راہ میں دوسروں کی رہنمائی مددگار ثابت ہوتی ہے۔ نتیجہ، صفر اور صبر ایک دوسرے کے متمم ہے۔ صفر جب خالی پن آغاز کا نشان بنتا ہے تو صبر وہ فلسفہ ہے جو ہمیں اس آغاز کو معنی دینے اور اسے مثبت سمت دینے کی طاقت دیتا ہے۔ صبر انسان کو مصائب میں برداشت، طاعت میں استقامت اور امتحان میں ثابت قدمی سکھاتا ہے، جبکہ صفر ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ہر انجام میں نئے آغاز کے امکانات پوشیدہ ہوتے ہیں۔ آخری کلمات میں یہ بات واضح ہونی چاہیے کہ صبر صرف ایک صفت نہیں، یہ ایک عملی مہارت ہے جسے ہم روزمرہ کی زندگی میں مشق کر کے مضبوط بنا سکتے۔ آؤ سفر کی حالتیں زندگی کے لازمی حصے ہیں، انہیں خوف آجمود کے طور پر نہیں بلکہ ایک موقع اور امتحان کے طور پر دیکھیں۔ صبر کی مدد سے ہم اپنے آپ کو نہ صرف بحال کر سکتے ہیں بلکہ ایک بہتر بامقصد اور اخلاقی زندگی کی طرف گامزن ہو سکتے ہیں۔ حتمی پیغام، جب زندگی آپ کو صفر پر لے آئے تو اسے شکست نہ سمجھیں بلکہ صبر کو اپنا ساتھی بنائیں، حکمت اختیار کریں اور نئے عزم کے ساتھ آگے بڑھیں، یہی حقیقی اخلاقی سبق ہے۔